على حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سب سے پہلے مبارکباد کے قابل ہیں آپ حضرات کہ آپ تمامی لوگوں نے اپنی گاڑی کمائی سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا، محنت و مشقت کر کے اسے سجایا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر ہماری محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس بزم نور کے صدقے طفیل ہماری اور آپ کی نجات و مغفرت فرمائے۔ حضرات، شاید یہ حضرت کی پہلی مرتبہ آپ کے گاؤں میں آمد ہے۔ آپ دیکھیں گے تو یقیناً محسوس ہوگا کہ وہ اللہ والے ہیں جن کے چہرے کو دیکھنے کے بعد رب یاد آتا ہے، اللہ یاد آتا ہے۔ آج پہلی مرتبہ آپ ایک عظیم خطیب سے ملاقات کرتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ، جو اپنی بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا کرتے ہیں اور انسان کے ویران دل کو منور بنا دیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ حضرات جو ہے حضور والا سے بالکل مستفیض ہوں گے، ان کے فیوز و برکات لے کر کے جائیں گے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ بہت زیادہ 1 بجے 2 بجے تب جلسہ ختم ہو، بہت وقت پہ انشاءاللہ تعالی صلاۃ والسلام ہو جائے گا۔ غالباً 11:30 یا 11:40 تک حضرت انشاءاللہ کرسی خطابت پر ہوں گے اور آپ حضرات حضرت کے پاکیزہ گفتگو کو سماعت فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میلاد کے متعلق، محفل میلاد کی برکتوں کے متعلق میں نے جمعہ میں ایک حدیث مبارکہ بیان کی تھی۔ ایک حدیث ذہن میں ہے اور سوچ رہا ہوں کہ وہی حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی جگہ لے لوں۔ یقیناً ایسی محفلوں کی بڑی برکتیں ہیں جو انسانوں کے حصے میں آیا کرتی ہیں۔ اگر ہم خلوص و للہیت کے ساتھ ایسی محفلوں میں شرکت کریں گے، حصہ لیں گے، تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ ہمیں اور آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ صحابی رسول ہیں حضرت امیر معاویہ، بولے سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہیں کہ ان کے نام کو سننے کے بعد دل میں چھپی نصرانیت باہر آ جایا کرتی ہے اور نصرانی صفت انسان حضرت امیر معاویہ کے خلاف زبانیں دراز کرنے لگ جایا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے صحابہ کے اعتبار سے، اس پہ میں چند باتیں آپ کے پاکیزہ ذہنوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ آج لوگ اپنے نام کے آگے بڑی بڑی ذاتوں کی نسبت اعلان کرتے ہیں اور ان کی جانب اپنی نسبت کا اعلان کرتے ہوئے اپنے عقائد بد کو لوگوں کے درمیان رائج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی اپنے نام کے سامنے اشرفی لگا کر کے آتا ہے، کوئی اپنے نام کے سامنے مداری لگا کر کے آتا ہے، کسی نے اپنے نام کے آگے وارثی لگا لیا۔ جب وہ آ کر کے اہل سنت والجماعت کا لبادہ اوڑھ کر کے ہمارے درمیان آتے ہیں اور وہ باتیں کیا کرتے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے، تو سمجھ جاؤ اس کی مثال اس طرح ہے کہ شراب کی بوتل پہ کسی نے زمزم کا لیبل لگا لیا ہے، کسی نے زمزم کا لیبل لگا دیا ہے۔ اب ذرا غور کریں، جو آپ کے سامنے آ کر کے اپنے آپ کو اشرفی، اپنے آپ کو مداری، اپنے آپ کو وارثی سے منسوب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں حضرت امیر معاویہ کے خلاف غلاظتیں بھری ہوتی ہیں، حضرت ابو سفیان کے خلاف گندگیاں بھری ہوتی ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، ان بڑی ہستیوں سے صرف نسبت کر لینا اور اعلان کرنا کہ ہمارا نسبت ان سے ہے، یہ کافی نہیں، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا کافی ہے، ان کے عقیدے پہ عمل کرنا کافی ہے۔ عزیزان وقار، یقیناً ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی ایے تک جتنے صحابی ہیں، ہر صحابی
واقعی اللہ رسول کا پیارا ہے، سبحان اللہ۔ ہر صحابی کے لیے اہل سنت والجماعت کے سینے میں محبت ہونی لازم ہے، احترام ہونا لازم ہے۔ اگر کوئی سنیت کا لباس اوڑھ کر کے آئے اور کسی صحابہ کی شان میں بے ادبی کرے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا۔ سنیت کے لیے لازم ہے کہ مصطفیٰ کے ہر غلام سے محبت کرے۔ حضرت امیر معاویہ نبی عظیم وقار کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں گیا تو کیا دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بیٹھ کر کے کسی بات پہ ڈسکس کر رہے، کسی بات پہ تذکرہ کر رہے۔ میرے نبی مسجد مبارک میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، غلاموں کیا کر رہے ہو؟ آقا کریم نے پوچھا، غلاموں کیا کر رہے ہو؟ اب کوئی نبی کے اس پوچھنے کو یہ نہ سمجھ لے کہ میرے نبی کو علم نہیں تھا۔ عزیزان وقار، آؤ حدیث سناؤں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ام حارثہ حاضر ہوتی ہیں اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرنے لگ گئی، یا رسول اللہ، میرا لاڈلا بیٹا حارثہ شہید ہو گیا ہے۔ پیغمبر، اگر میرا بیٹا جنت میں ہے تو مجھے بتائیں، میں صبر کر لیتی ہوں، اگر بیٹا جنت میں نہیں تو مجھے اپنے بیٹے پر خوب رو لینے دیں۔ میرے نبی نے مسکرا کر کے حضرت ام حارثہ کی جانب دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا، اے ام حارثہ، خدا کی بے شمار جنتیں ہیں اور اللہ نے تیرے بیٹے حارثہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ تیرا بیٹا حارثہ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہے۔ اب ذرا غور کر لے، وہ نبی جو زمین پر ہو اور خبر سات آسمانوں کے اوپر جنت کی دے رہا ہو، وہ نبی جو زمین پہ رہ کر کے جنت کے حالات سے واقف ہو، وہ پیغمبر مسجد نبوی میں رہ کر کے کیا صحابہ کے عمل سے واقف نہیں تھے؟ کیا مصطفیٰ جان رحمت کو پتہ نہیں تھا کہ صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے باوجود میرے آقا نے پوچھا، غلاموں کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ، آپ جاننے والے ہیں، پیغمبر آپ کو پتا ہے، پھر بھی آپ سوال کیوں فرما رہے؟ گویا میرے نبی کے در سے آواز آتی ہے، اے غلاموں سنو، آج میں نے اپنے غلاموں سے یہ پوچھا ہے کہ تم یہاں پر بیٹھ کر کے کیا کر رہے ہو؟ یہ جواب دیں گے، پھر میں اس جواب کی تصدیق کر دوں گا، پھر میرا یہ تصدیق کرنا قیامت تک میرے ان غلاموں کے لیے دلیل بن جائے گا جو میرے میلاد کی محفل منعقد کیا کرتے ہیں، جو میرے میلاد کی محفل منعقد کیا کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم یہاں پر بیٹھ کر کے اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کر رہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو ہمارے درمیان آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ گویا صحابہ کہہ رہے تھے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، ہم یہاں پر بیٹھ کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ پروردگار عالم نے آپ کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، آپ کو ہمارے درمیان بھیجا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ جو باتیں تم کر رہے ہو کیا قسم اٹھا سکتے ہو کہ تم اسی عمل کے لیے یہاں پر بیٹھے تھے؟ تمام صحابہ نے کہا، قسم ہے کعبے کے رب کی، اے پیغمبر اسلام جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ہم یہاں پر بیٹھ کر کے بس یہی عمل کر رہے تھے کہ آپ کے ملنے پر خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ میرے نبی نے مسکرا کر کے غلاموں کی جانب دیکھا اور دیکھ کر کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے غلاموں، مجھے تمہاری نیت پہ شک نہیں تھا، لیکن ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل نے آ کر کے مجھے بتلایا ہے، اے محمد آپ اپنے ان غلاموں کو بتلا دیں کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ ملائکہ کے درمیان فخر کر رہا ہے، سبحان اللہ، ملائکہ کے درمیان فخر کر رہا ہے۔ عزیزان وقار، ہم محفل میلاد یہاں منعقد کیے ہیں،
عرش سے اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو یہ میرے وہ بندے ہیں جن کو میں نے اپنے محبوب کے ذریعے سے قرآن دیا، اپنے محبوب کے وسیلے سے نماز دی، اپنے محبوب کے وسیلے سے شریعت دی، اپنے محبوب کے وسیلے سے مذہب اسلام دیا، اپنے محبوب کے وسیلے سے اپنی معرفت کروائی، سب کچھ انہیں میرے محبوب کے وسیلے سے ملا، اور یہ سب کچھ میرے محبوب سے لے لینے کے بعد یہ میرے محبوب کو بھولے نہیں ہیں۔ 1450 سال ہو گیا میرے محبوب کو اس خانہ گیتی سے وصال کیے ہوئے، ظاہری طور پہ پردہ کیے ہوئے، آج بھی ان کے غلام محفل سجا کر کے یقیناً مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کر رہے ہیں، میرے محبوب کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے اس عمل پر اللہ فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے۔ جو میلاد منایا کرتے ہیں اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو یہ میرے وہ بندے ہیں جنہیں میں نے دین اسلام سے نوازا، قرآن دی، نماز دیا، اپنی معرفت کروائی، سب کچھ پا جانے کے بعد یہ اس کے باوجود میرے رسول کا ذکر کر رہے اور اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنا محبوب ہم انسانوں کے درمیان مبعوث فرمایا ہے۔ تو یقیناً ہم اور آپ خوشبخت ہیں کہ ایسی پاکیزہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان وقار یہ وہ مبارک محفلیں ہیں جس میں بیٹھنے والے انسانوں کی قسمت کو رب سنوار دیا کرتا ہے۔ اگر اچھے ارادے نیک نیتی کے ساتھ ہم نے اس محفل میں شرکت کی، حصہ لیا کسی بھی اعتبار سے، تو اللہ اس کے بدلے ہماری دنیا بھی سنوار دے گا، ہماری آخرت بھی سنوار دے گا۔ آخری بات سنیں عزیزان وقار، ذرا دیکھیں آج ایسا شیخ الحدیث ہمارے گاؤں میں تشریف لایا ہے، انشاءاللہ ان کے قدم کی برکت سے اللہ ہمارے اس گاؤں سے عذاب اٹھا لے گا۔ ذرا غور کر لیں، یقیناً لوگ ایک حدیث سننے کے لیے کتنی صعوبتیں برداشت کیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آج حضرت کی زبان سے کئی حدیثیں ملاحظہ کریں گے، نبی کی سیرت سنیں گے، پیغمبر اسلام کا طریقہ سنیں گے۔ حضرت امام مالک ہیں، مسجد نبوی کی سرزمین ہے، آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر کے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایسے سنا میں کیا دیکھا گیا، مدینے کا گورنر اپنے اونٹ پہ، اپنے سواری پہ سوار ہو کر کے، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے وہ مدینے کے پہاڑیوں کی جانب نکلا تاکہ وہ جا کر کے پہاڑوں سے گرنے والے پانی سے نہائے، غسل کرے۔ عزیزان وقار برسات کا موسم ہے، حضرت امام مالک سواری پر سوار ہو کر کے تشریف لے جا رہے، مدینے کا گورنر اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے۔ امام مالک کو دیکھا، اپنی سواری کو دوڑا کر کے امام مالک کے قریب لے کر کے آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج حضرت سے ملاقات یہاں پر ہو گئی، حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مصطفیٰ کی کوئی ایک حدیث سنا دیں، نبی عزیز وقار کا کوئی ایک فرمان سنا دیں۔ اتنا سننا تھا، حضرت امام مالک غضبناک ہو گئے، کہا کیا تیرے سینے میں نبی کی حدیث کا احترام نہیں؟ تو راہ چلتے مصطفیٰ کی حدیث سننا چاہتا ہے؟ آپ نے اسے ڈانٹ پھٹکا کر کے بھگا دیا اپنے پاس سے۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم قرآن و حدیث کی باتیں ہوٹلوں پر کیا کرتے ہیں، بازاروں پر کیا کرتے ہیں۔ مسلمانوں مجھے کہہ لینے دیا جائے، اگر ذکر اعلیٰ ہو تو ذکر کرنے کے لیے جو جگہ انتخاب کی جائے وہ بھی اعلیٰ ہونی چاہیے۔ اگر بات اللہ رسول کی ہو تو نجس جگہ پر نہ کرو، مسجدوں، مدارس اور محفلوں میں کیا کرو، کیونکہ جیسی باتیں ہوتی ہیں ویسی محفل کا ہونا ضروری ہوا کرتا ہے۔ حضرت امام مالک غضبناک ہو گئے، کہا تو راہ چلتے مصطفیٰ کی حدیث سننے آیا ہے؟ آپ نے ڈانٹ پھٹکار کر کے اسے بھگا دیا۔ عزیزان وقار مدینے کا گورنر اپنے حجرے میں آیا، دل میں سوچنے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شمار پیغمبر اسلام کی حدیث کی توہین کرنے میں ہو گیا ہو۔ عزیزان وقار وہ انسان اپنے حجرے سے اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد مدینے کے قاضی کے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا ہے حضور والا آج حضرت امام مالک سے ملاقات ہو گئی تھی، میں نے حضرت سے کہا کوئی حدیث
حدیث سنا دے تو حضرت غضبناک ہو گئے. حضرت نے کہا تو راہ چلتے مصطفیٰ کی حدیث سننا چاہتا ہے, راہ چلتے تو مصطفیٰ کا فرمان سننا چاہتا ہے, مجھے ڈانٹ کر کے بھگا دیا. یہ بتاؤ اس پہ وعید کیا بنا کرتی ہے؟ مدینے کا قاضی, مدینے کا جج فیصلہ کرتا ہے کہ تمہاری باتوں سے لگتا ہے کہ تمہارے سینے میں حدیث کا احترام نہیں ہے, لہذا تمہاری کمر پہ 40 درے لگائے جائیں گے. مدینے کا گورنر اپنی کمر آگے کرتا ہے, 40 درے لگائے گئے. عزیزان وقار, رات کا وقت ہے, نماز عشاء کے بعد بھیگی آنکھوں کے ساتھ مدینے کا گورنر اپنے بستر پہ سو گیا. صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے. مدینے کی آبادی اس وقت تھوڑی تھی, آگ کی طرح یہ بات پورے مدینے میں پھیل گئی. نماز فجر کے بعد حضرت امام مالک کی بارگاہ میں مدینے کا گورنر آتا ہے. آنے کے بعد ثانوِ ادب طے کرتا ہے, حضور آج تو آپ کی درسگاہ میں آیا ہوں, آج تو مصطفیٰ کے مواجہ شریف کے سامنے بیٹھا ہوں, آج آپ کے مدرسے میں آیا ہوں, آقا آج کوئی حدیث سنا دیں. حضرت امام مالک نے جب یہ بات سنی, آپ نے کہا مدینے کے گورنر آگے آ. گورنر مدینہ آگے جاتا ہے. حضرت امام مالک نے 1 حدیث سنائی, 2 حدیث سنائی, 3 حدیث سنائی, 10 حدیث سنائی, 20 حدیث سنائی, 30 حدیث سنائی, 40 حدیث حضرت امام مالک نے مدینے کے گورنر کو سنا دی. سبحان اللہ. مدینے کا گورنر پریشان ہو گیا. حضور کل 1 حدیث سننے کو کہا تھا تو ناراض ہو گئے تھے, سنانے کو کہا تھا تو آج 1 حدیث سنانے کو کہہ رہا ہوں تو تم 40 حدیث سنا رہے ہو, آخر معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت امام مالک نے کہا کل تو راہ چلتے مصطفیٰ کی حدیث سننے آیا تھا اور آج حدیث سننے کے لیے 40 درے کھا کر کے آیا ہے. سبحان اللہ. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہر درے کے بدلے ایک فرمان سناؤں. مدینے کے گورنر کی آنکھیں بھیگ گئی. کہا حضور اگر حدیث سننے کے لیے درے کھانے پڑتے اور مجھے پتا چلتا کہ ہر درے کے بدلے پیغمبر کا ایک فرمان سننے کو ملے گا تو میں دروں کی تعداد بڑھوا لیتا تاکہ زیادہ سے زیادہ حدیثیں سن سکو. سبحان اللہ. عزیزان وقار, یہ ہمارے اسلاف رہے کہ ایک حدیث سننے کے لیے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں, بڑی محنتیں کی ہیں اور اللہ رسول کی تعلیمات کو سیکھا ہے. آج اگر اتنے بڑے شیخ الحدیث سے ہم استفادہ نہ حاصل کر سکیں تو یقیناً ہم سے بڑا بے وقوف, ہم سے بڑا کاہل, ہم سے بڑا سست انسان کوئی نہ ہوگا. لہذا آپ حضرات بیٹھے رہیں, حضرت کا خطاب بہت جلد آپ سماعت فرمائیں گے. انہی چند کلمات خیر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.